پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرو، اور ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے یوں ہی لٹا دیا جائے، اور مال خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو، اور دل میں یہ اندیشہ بھی ہو کہ اس صدقہ کرنے کے نتیجہ میں پکڑ کا شکار ہو جاؤں گا، اور بعد میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو فوراً دے دو۔ پیارے دوستو، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ صدقہ دینے میں دیر کرتے رہتے ہیں، اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت صدقہ دے دیں گے، یا کچھ وصیت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال اس شخص کو دے دینا، یا اتنا مال اس کام میں لگا دینا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، ارے اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا بھی ہے۔ کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں صدقہ کرے یا صدقہ کرنے کی وصیت کرے کہ اتنا مال کسی غریب کو دے دیا جائے، اور پھر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں صرف 1/3 مال کی حد تک صدقہ نافذ ہوگا، اور باقی 2/3 مال ورثہ کو ملے گا، اس لیے کہ وہ وارثوں کا حق ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے اس بیماری میں ہی اس مال کے ساتھ ورثہ کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سوچا تو یہ تھا کہ آخری عمر میں جا کر مال کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیں گے تو ساری عمر ثواب ملتا رہے گا، لیکن وہ تو حالت مجبوری کا صدقہ ہے، اور اجر و ثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت مال کی ضرورت اور محبت اور جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔